السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان جس کی سرپرستی میں رہے، جس کے انڈر کام کرے تو اس کو یس باس کرتا رہے، پھر تو آپ بے فکر رہیں، آپ کا سب کچھ ٹھیک سے چلتا رہے گا۔ لیکن جہاں آپ نے اپنی مرضی چلائی تو پھر سوچ لیں، یاد رکھیں کہ آپ کی جاب بھی جا سکتی ہے اور آپ کو گیٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ساری دنیا ہے، جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی اسی کے آگے محتاج ہیں۔ آپ کا رزق، آپ کی خوشیاں، آپ کی زندگی، آپ کی موت، آپ کی صحت، آپ کی بیماری، سبھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا سوچا کہ آپ کے اس کے ساتھ معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ کیا آپ اس کے تمام احکامات کے آگے یس لگاتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یا پھر ہم نے سنا ہی نہیں، یا ہم نے سنا تو ایک کان سے اور دوسرے سے نکال دیا۔ یاد رکھیں، آپ کی بھی کچھ خواہشات ہیں اور آپ کے رب کی بھی کچھ خواہشات ہیں۔ اگر آپ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے، ہونا تو وہی ہے جو رب کی چاہت ہے، لیکن اگر آپ اپنی خواہشات کو رب کے آگے مطیع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میرا رب فرماتا ہے، یقول اللہ عز وجل، عبدی انت ترید وانا ارید، میرا بندہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری، ولا یکون الا ما ارید، ہونا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، فإن سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید، اگر تو اپنی ساری خواہشات میرے آگے نچھاور کر دے، جیسے میں کہوں تو ویسے کرتا جائے، اگر تو میرے آگے اپنا سر جھکا دے، اپنے دل کی کچھ نہ کر، نہ دنیا کو دیکھ کہ کون کیا کر رہا ہے، سبھی کہاں جا رہے ہیں، تو ان کی پرواہ نہ کر، تو میری پرواہ کر، اپنے ظاہری معاملات میں وہ کر جو تجھے کہا جائے اور اس سے رک جا جہاں سے منع کیا جائے۔ توقف نہ کر، سوچ و بچار نہ کر کہ سارے وہی کر رہے ہیں، آخر میں ہی کیوں، میں کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ جب تو یوں کرے گا کہ اپنے سارے معاملات میں ظاہری طور پر، دل کی نہ دیکھنا، بس ظاہری طور پر وہ کرتا جا جو میں کہتا جاؤں، پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فیما ترید، پھر وہ ہوگا جو تو چاہے گا، جو تیرے دل میں ہوگا میں وہی کر ڈالوں گا۔ اللہ سے ڈیل کیجئے۔ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دلی خواہشات پوری ہوں تو رب کی فرما برداری کیجئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ ڈٹ گئے، جم گئے، کسی کی پرواہ نہ کی، نہ کسی کی دوستی کی، نہ کسی کی دشمنی کی، نہ کسی کی نفرت کی، صرف اپنے رب کی پرواہ کی، حتیٰ کہ اپنے دلوں کو بھی بیچ ڈالا رب کی رضا کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ لوگ بن گئے کہ جو ایسی شاپ پہ گئے جہاں سے اللہ کی رضا ملتی ہے، تو انہوں نے اپنی ذات کو وہاں گروی رکھوا دیا کہ بس مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور تیرے رب کی رضا تیری دلی خواہشات کے مطابق ہے۔ کفیتک فیما ترید، پھر جو تیرے دل میں ہوگا میں وہ کروں گا۔ رب سے ڈیل کیجئے، رب کو منائیے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی دلی خواہشات پوری ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی کرتے جائیں، پھر آپ کو مایوس ہونا پڑے گا، پھر آپ کو دکھی ہونا پڑے گا، لیکن جب آپ اپنے رب کی مانیں گے تو پھر وہ ہوگا جو آپ کے دل میں ہوگا، کیونکہ رب کہتا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي
فیما ارید، اگر تو نے مجھے خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر ڈالا تو پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فیما ترید، پھر جو تو چاہے گا میں وہ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔